کھانے کی مد میں کوئی پیسے نہیں دینے. ہاں جو زیارات آپ نے کرنی اپنے طور پر وہ تو آپ خود کریں گے. طواف زیارت جو فرض ہے حج کا اس کے لیے آنا جانا اپنے طور پر کریں گے. پوچھا یہ کہ قربانی کے پیسے جمع کروانے کے بعد کیسے معلوم ہوگا تاکہ بال کٹوائے جائیں؟ یہ میں بتا چکا ہوں. جی یہ والے سوال تو مکمل ہو گئے. اور اگر کسی نے پوچھنا ہے تو پوچھیے. السلام علیکم. ابھی 5-10 منٹ ہمارے پاس ہیں. جی السلام علیکم. السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب علاج معالجے کے سلسلے میں دوران حج کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے لیے کون سا مقام کہاں پر کوئی مراکز قائم کیے گئے ہیں؟ وہاں جانے کے بعد جی وہاں پر دیکھیں وہاں جانے کے بعد چھوٹی بیماری ہو یا بڑی بیماری ہو اس کے 3 سیٹ اپ ہوتے ہیں حجاج کے لیے. ایک سیٹ اپ تو یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی بیماریوں میں یا تو آپ کی اپنی بلڈنگ میں یا آپ کا سیکٹر بلڈنگ میں اس کا ایڈریس لکھا ہوا قریب میں ہی کوئی بلڈنگ ہوگی وہاں جا کر نارمل دوائیاں چیک اپ. دوسرا ہے مین پاکستان حج میڈیکل مشن 24 گھنٹے ہاسپٹل کام کر رہا ہے, ایڈمٹ بھی کرتے ہیں لوگوں کو. وہ سیکٹر نمبر 7 میں ہوتا ہے, وہ پتہ چل جائے گا آپ کو. وہاں جا کر فری آف کاسٹ علاج چیک اپ یا داخل ہونا سب ہو جائے گا. تیسری صورت ہے وہ خود ہماری منسٹری بھی کرتی ہے اور آپ اپنے طور پر بھی کر سکتے ہیں. حرم کے آس پاس 3-4 جگہ پر ڈسپینسریاں بنی ہوئی ہیں. جو نیو حرم ہے نا وہاں پر باب الملک عبداللہ کی طرف جرول والے سائڈ وہاں ایک ہاسپٹل بنا ہوا ہے. باب الملک عبدالعزیز کے سامنے 4 نمبر واش روم کے ساتھ ہی آگے بیسمنٹ میں اجیاد ہاسپٹل موجود ہے. مسفلہ کبری شارع ابراہیم خلیل پر کبری سے کچھ پہلے ایک بہت بڑی ڈسپینسری موجود ہے. ان تمام جگہوں میں جا کر علاج آپ کر سکتے ہیں. آپ نے دکھانا کیا ہے؟ جو حج کارڈ یہاں گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے اور ایک وہاں سے آپ وہ دکھانا ہے آپ نے صرف, چونکہ آپ ان کے اسٹیٹ گیسٹ ہیں. یہ سب چیزیں فری آف کاسٹ ہوتی ہیں. اگر آپ محسوس کرتے ہیں بلکہ آپ ہمارے ہاسپٹل میں گئے اور وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی علاج اچھا نہیں ہو پا رہا یا فائدہ نہیں ہو رہا, وہ سعودی ہاسپٹل میں خود ہی ریفر کر دیتے ہیں اور ان کا ہر سیٹ اپ بہت اچھا ہے. اگر کوئی حاجی صاحب زیادہ بیمار ہو بھی جاتے ہیں نا اور وہ ایڈمٹ ہو جاتے ہیں, اس کے باوجود وہ اس بیمار حاجی کو آج پھر بھی کرواتے ہیں, اس کو احرام پہنواتے ہیں اور ایمبولینس میں عرفات بھی لے کر آتے ہیں تاکہ اس کا حج ادا ہو جائے. جی کوئی اور سوال؟ السلام علیکم. مفتی صاحب یہ ابھی ہمارے جاننے والے کو عمرہ کرنے گئے تھے تو انہوں نے مجھے بولا یہ جو نصب ایپ ہے اس کے اندر جو ہے ابھی نہ مئی میں ٹائم ہے نہ جون میں ٹائم ہے, تو ہم اگر انسٹال کریں گے ٹائم کیسے ملے گا ہمیں؟ دیکھیں 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے اب یہ کر دیا ہے کہ سال میں 1 مرتبہ نسک ایپ سے پرمٹ ملتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص ابھی رمضان میں یا اس سے پہلے عمرے پر گیا تھا وہ حج پر جا رہا ہے تو وہ یہ پریشان نہ ہو کہ بھئی یہ تو سال کے اندر ہے, چونکہ وہ عمرے ویزے کے اوپر پرمٹ تھا, یہ ہوگا حج ویزے پر. رہی بات کہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے, تو کچھ دن ایسے رش کے آ جاتے ہیں کہ وہ اگلے دن حاجی کے جو 5-6 دن ہیں اس میں اویلیبل ہوتا ہی نہیں ہے پرمٹ, وہ پھر مجبوری ہے, اس کا اب کوئی اور حل نہیں ہے. اور ورنہ 1 ہفتے تک کا پرمٹ شو ہو رہا ہوتا ہے تو وہ پہلے سے لے لینا چاہیے. پچھلے سالوں میں ہماری منسٹری یہ کرتی رہی ہے کہ وہ بغیر پرمٹ کے بھی وہ اپنی سورسز استعمال کر کے ریاض الجنہ لے جاتے رہیں, لیکن اب بہت مشکل ہو گئی ہے. اب صرف وہ پرمٹ جو ہے اسی سے آپ نے ریاض الجنہ کا لینا ہے, نسک ایپ سے. جی السلام علیکم مفتی صاحب. السلام. مفتی صاحب بہت سارے جو ہمارے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں ان کی رائے ہے اگر آپ منسٹری سے ہماری یہ عرض وہاں تک پہنچائیں کہ لگیج اور بیگیجز جو انہوں نے دینے ہیں ہمیں وہ ویکسینیشن کے ٹائم پہ اگر ہمیں دے دیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی بنسبت اس کی کہ وہ 2 دن پہلے ہمیں دیں گے تو تھوڑی سی ہمیں پریشانی کا چلیں اس پر بھی منسٹری غور کر رہی ہے. اصل میں اس میں مشکل یہ ہے نا کہ ویکسینیشن تو 40 دن تک چلے گی. اب کبھی کوئی ویکسین کے لیے کسی دن آ رہا ہے کوئی کسی دن آ رہا ہے, تو اگر وہ سیٹ اپ انہوں نے بنا لیا تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ بھئی اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ آپ ویکسین جب کروانے آئیں تو لے لیں. لیکن اب تک تو یہ ہے کہ وہ 2 دن پہلے یہ چیزیں آپ کو دیں گے. السلام علیکم مفتی صاحب, خیریت سے؟ چونکہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بینک دے رہا ہے, اصل میں منسٹری کے ذریعے سے بینک دے رہا ہے, اور بینک جانا ہوتا ہے 2 دن پہلے ویسے ہی جانا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ بینک ایسا نہیں کر سکتا چونکہ اس کے پاس روزانہ 500,000 حاجی تو ہیں. اب اگر وہ یہ کہیں کہ جو جس وقت بھی آ کر لے جائیں تو ان کا اپنا سیٹ اپ بڑا متاثر ہو جائے گا. بس یہ ایک سوال میرے پاس ہے, پھر آپ کی بات سنتا ہوں. پوچھا یہ کہ کمر کا آپریشن ہوا ہے
تو کیا کمر بیلٹ استعمال کر لوں احرام میں؟ بالکل کر سکتے ہیں، اس طریقے کا کمر بیلٹ احرام میں لگا سکتے ہیں. جی السلام علیکم. اچھا، مفتی صاحب ابھی سوال یہ ہے میرا، حاجیوں کو جو رہائش ہے وہ شیئرنگ کے اندر یا پرسنل سیف ہے؟ دیکھیں ایسا ہے کہ اس دفعہ منسٹری نے پہلی مرتبہ کچھ نئے آپشن نکالے تھے. اس میں 3 بیڈ کی صورت بھی تھی، ڈبل بیڈ کی صورت بھی تھی، 4 کی یعنی کوارڈ کی نہیں ہے. تو جنہوں نے وہ صورت لی ہے ایکسٹرا پیک کر کے ان کو ملے گی، ورنہ شیئرنگ میں رہائش ہوگی. شیئرنگ کا مطلب یہ کہ مردوں کے روم الگ ہیں، خواتین کے روم الگ ہیں. مردوں کے روم میں کم سے کم 5 لوگ ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں. خواتین کا بھی اسی طرح روم ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم تو ایک گروپ میں ہی 5 لوگ ہیں تو ہمیں ایک کمرہ دے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا تب ہوگا جب وہ 5 کے 5 مرد ہیں تو وہ ریکویسٹ کر کے ان کو ایک روم مل جائے گا. لیکن اگر خواتین نہیں ہیں تو خواتین کے روم الگ ہوں گے، مردوں کے الگ ہوں گے. السلام علیکم بھائی. یہ جیسے آپ نے بتایا کہ طواف وداع جو واجب ہے تو وہ ضروری ہے، تو اگر 2 دن پہلے ہم کریں اس کے بعد اگر ٹائم ہے تو اور بھی طواف ثواب کے خاطر کر سکتے ہیں؟ طواف وداع ہوتا ہی وہ ہے جو آپ کا آخری طواف ہو، وہی طواف وداع کہلاتا ہے. لیکن اگر کسی نے ایک نیت کر لی اور نیت کر کے طواف وداع کر لیا اور اب اس کو موقع مل رہا ہے مزید طواف کا تو بالکل کرنا چاہیے. اور وہ جو آخری طواف نفلی کرے گا آٹومیٹک وہی طواف وداع بن جائے گا. مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی اس صاحب کے بعد میں یہ نے- مائک اس طرف بھی اگر آ جائے. جی میں نے جو فارم فل کیے تھے، بینک نے غلطی کی ہے کہ محرم مجھے برادر لکھنے کی بجائے انہوں نے ہسبینڈ لکھ دیا ہے. اسی طریقے سے جو میرے وارث ہے وہ میرا بیٹا ہے، لیکن انہوں نے اس کو جو ہے وہ بہن کے اس میں بیٹا شمار کر دیا جبکہ بھتیجا لکھنا تھا. تو یہ میں نے وزارت حج اسلام آباد بھی میسیج کیا تھا، ٹیلی فون بھی کیا تھا، تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ نہیں، اس سے یہ ویسے ہی کاغذی کارروائی ہے، اس سے کوئی فرق کسی قسم کا نہیں پڑے گا. جی تھینک یو. یہ محترم مفتی صاحب، یا آپ نے جیسے فرمایا تھا کہ مدینہ میں 40 نمازیں پڑھنے کا، اب جن صاحب کا جو شارٹ پیکیج ہے ان کو تو 20-25 نمازیں ہی مل رہی ہیں مدینہ کے اندر، اس لیے کہ وہ 4-5 دن ہی مدینہ میں رہیں گے، تو پھر باقی وہ 15-20 نمازیں کون سی پڑھے گا؟ اس کا جواب بھی میں پہلے دے چکا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جو 40 نمازیں ہیں نا، یہ ایک فضیلت ہے، یہ عمرہ یا حج کا حصہ نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ کوئی فرق پڑ جائے گا. یہ ایک فضیلت ہے. اور جس شخص کا شارٹ پیکیج ہے اس کو پہلے سے منسٹری نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ کو 8 دن مدینہ میں نہیں دیں گے، 4 یا 5 دیں گے. تو ٹھیک ہے، اس کی 20-25 نمازیں بنی، باقی نہیں بنی تو وہ صرف اس کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی، لیکن اس کے عمرہ حج پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. السلام علیکم. مفتی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے گروپ میں ہم 4 بندے ہیں، اس میں سے ایک اوورسیز پاکستانی ہے. وہ کتنے دن پہلے ویکسینیشن کے لیے آئے کہ وہ ویکسینیشن کروا سکے؟ جیسے ہماری فلائٹ 8 تاریخ کو ہے تو وہ کتنے دن پہلے پاکستان آئے وہ اپنی ویکسینیشن کروائے؟ 8 تاریخ کو فلائٹ ہے تو ہفتہ 10 دن پہلے آئیں وہ، اور آ کر آتے ہی پاسپورٹ کراچی حاجی کیمپ میں لے کر آئیے گا. بینک میں نہ دیجیے گا، کراچی حاجی کیمپ میں آ کر پاسپورٹ جمع کروا دیں، اور جب پاسپورٹ جمع کروانے آئیں تو اسی دن ویکسین بھی کروا لیں. اچھا، 8 دن پہلے کم از کم. جی 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 ٹھیک ہے. مودی صاحب 2 منٹ رکیے گا. جی جی. عبد الرافظ طاہر صاحب ہے. عبد الرافع طاہر کون صاحب ہے؟ وہ ادھر آ جائیں. جی، اور کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. یہ جو اوورسیز پاکستانی آئیں گے، اور جیسے میں نے مشورہ دیا کہ چونکہ ابھی صبح ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں تو 2 دن پہلے آؤں گا، تو 2 دن پہلے نہیں، ہفتہ 10 دن پہلے آئیں، حاجی کیمپ کراچی جائیں. وہاں ہمارے یہ میر محمد صاحب یہ ہوتے ہیں پاسپورٹ سیکشن میں، اور جو آپ کی وہاں اٹینڈنس لے رہے ہیں جمیل صاحب یہ بھی ہوتے ہیں. وہاں آنے کے بعد پاسپورٹ ان کو دے دیں، چونکہ اب ویزا یہ لوگ لگاتے ہیں وہاں پر. بینک میں نہ دیجیے گا، چونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بینک والے غلطی سے اسلام آباد بھیج دیتے ہیں. وہ حاجی کیمپ میں آ کر دیجیے گا، لیکن کوشش کریں کہ اپنی فلائٹ سے ہفتہ 10 دن پہلے آ کر دے دیں، اور اسی دن ویکسین بھی کروا لیں. اور وہ اوورسیز جنہوں نے تربیت نہیں لی ابھی تک، تو وہاں ہمارے ہاں حاجی کیمپ کی مسجد میں روزانہ ظہر کی نماز کے بعد حج تربیت ہوتی ہے. وہ ابھی نہیں ہوتی، وہ جب فلائٹیں شروع ہو جائیں گی تو پہلی فلائٹ سے آخری فلائٹ تک ہماری وہیں مسجد میں روزانہ بعد نماز ظہر. تو آپ لوگ بھی کبھی اگر جائیں تو اس میں حصہ لے سکتے ہیں، یا خاص طور پر اوورسیز حضرات جنہوں نے اب تک ٹریننگ نہیں لی ہے تو وہ اس میں شرکت کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. اچھا، میرا سوال یہ تھا کہ میری 13 مئی کو جو ہے فلائٹ ہے،
اور میرے یونیورسٹی کا لاسٹ پیپر بھی ابھی اسی ڈیز میں آ رہے ہیں, تو کیا میں اس کو ایکسٹینڈ کروا سکتا ہوں؟ پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں یہ کام پہلے کرنے کا تھا, فلائٹ شیڈول سے پہلے کرنا تھا, اور اکثر کا ہو بھی گیا. وہ ایک ای میل کے اوپر ریکویسٹ کرنی تھی کہ میرا یہ مسئلہ ہے اور میری فلائٹ مثلاً آخری فلائٹوں میں. اب بھی اگر آپ چاہیں تو اپلائی کر کے دیکھ لیں, میں آپ کو آپ کے واٹس ایپ پر وہ ای میل ایڈریس بھیج دوں گا, تو اس ای میل پر آپ یہ ریکویسٹ کر کے بتا دیں کہ میرا نام یہ ہے, میرا حج درخواست نمبر یہ ہے, میری فلائٹ یہ ہے, لیکن میرا ایگزام بھی ہے, تو میری فلائٹ 4-5 دن آگے کر دی جائے. لیکن اب اس کا امکان کم ہے, ایسا ہوگا نہیں, کیونکہ فلائٹ شیڈول جاری ہو چکا ہے اور ہزاروں ریکویسٹیں پڑی ہوئی ہیں, تو وہ سارا فلائٹ سسٹم چینج کرنا پڑے گا. پہلے جن لوگوں نے اس کو کیا ہے تو ان کو اکثر کو یہ گنجائش دے دی گئی ہے. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ حج سے یہ فلائٹ سے 2 دن پہلے جب پاسپورٹ ویزا وغیرہ لینے جائیں گے تو اسی وقت ویکسینیشن کرا لی جائے؟ جی ہاں, ان کا سوال بڑا اچھا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک چکر بچانے کے لیے, یعنی کہ 2 دن پہلے تو جانا ہی جانا ہے پاسپورٹ ٹکٹ لینے, تو کیا اسی دن ویکسین کروانے؟ جی ہاں, ایسا بھی کر سکتے ہیں. لیکن کہہ سکتے ہیں کہ 1000 میں سے 2-3 لوگوں کو ایسا ہو جاتا ہے کہ ویکسین کے بعد بخار ہوتا ہے 1-2 دن, اکثر کسی کو نہیں ہوتا. تو اس لیے مشورہ تو ہم یہ دیتے ہیں کہ 8-10 دن پہلے, تاکہ اگر بخار ہے تو 1-2 دن میں آپ سیٹ ہو جائیں. لیکن آپ 2 دن پہلے جا کر جب آپ نے ڈاکومنٹس لینے کے لیے جانا ہے, اس دن بھی ویکسین کروا سکتے ہیں, تاکہ آپ کا ایک چکر بچ جائے گا. السلام علیکم مفتی صاحب. صاحب یہ آپ نے پچھلی مرتبہ پروگرام میں فرمایا تھا ابھی بھی کہ جو ہے نا آخری جو 2 دن پہلے ویزا پاسپورٹ لینے کے لیے جانا ہے وہ ایک ہی فرد چلا جائے گروپ کا, تو گروپ لیڈر کا جانا تو ضروری نہیں ہے اس میں, ایک یہ, اور دوسرا یہ کہ جیسے سم بھی ہے وہ بھی ایک ہی فرد لا سکتا ہے, یا اس کے لیے بھی جیسے موبائل پہ اس کو؟ جی ہاں, گروپ لیڈر چلا جائے یا گروپ لیڈر نہ بھی ہو تو اسی گروپ کا کوئی ایک فرد جو جا رہا ہے وہ چلا جائے, اس کو سب کی سم بھی دے دی جائے گی, اور جو ہدیے ہیں سب کے اس کے حوالے کر دیے جائیں گے. سب کا جانا لازمی نہیں ہے. لیکن وہ فرد جو حج پہ نہیں جا رہا, آپ کا کوئی دوست کوئی رشتہ دار کراچی میں رہتا ہے, آپ اس کو رسید دے دیتے ہیں, وہ حج پہ نہیں جا رہا, تو پھر مشکل پیش آ سکتی ہے. ایسے شخص کو بھیجیں جو گروپ میں جا رہا ہو حج پہ. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ جو گروپ بنے ہیں وہ ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں, تو ابھی تک بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی ہے, تو یہ ذرا کہہ دیجیے گا کہ یا کس طریقے سے کوئی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم مکے کے اندر ہوں گے تو وہاں پر عزیزیہ میں قیام کریں گے, تو وہاں پر جو نمازیں ادا کریں گے تو وہ حدود حرم ہی ہوگی یا الگ ہوگی؟ دوسرے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ جہاں عزیزیہ میں آپ کی رہائش ہے وہ بھی حدود حرم ہے, اور امید انشاءاللہ رکھی جا سکتی ہے کہ حرم کی ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے. لیکن کوئی خواہ سستی نہ کرے کہ حرم جائے ہی نہ کرے اور وہیں پڑھتا رہا کرے کہ بھئی یہاں بھی مجھے مل جائے گا, یہ سستی مناسب نہیں. جو پہلا سوال ہے وہ اور لوگ بھی سمجھ لیں کہ لوگ وہ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا گروپ کیسے بنے گا, میں تو اکیلا جا رہا ہوں, یا 2 لوگ تھے 3 ہیں تو گروپ کیسے بنے گا. دیکھیے گروپ ایٹومیٹک بن جائے گا. گروپ کا کام کیا ہے؟ اصل میں لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھئی میں نے تو اکیلے درخواست جمع کروائی تھی تو کیا میں اکیلا رہوں گا. نہیں بھئی, اکیلے نہیں رہیں گے. جب جہاز جائے گا تو اس جہاز میں آپ اکیلے نہیں ہوں گے, 300-350 لوگوں کو جہاز لے کر جائے گا. بس میں جائیں گے تو 48 لوگ ہوں گے. کمرے میں جائیں گے تو آپ کے علاوہ 4 یا 5 لوگ اور ہی ہوں گے, وہی آپ کا گروپ ہے. جو کمرے کے دوست ہیں وہ گروپ آپ کا بن گیا. تو اب گروپ کا مقصد کیا ہے؟ گروپ کا مقصد ہے انفرادی کام. اجتماعی تو آٹومیٹک ہونے ہیں نا, جہاز نے جانا ہی جانا ہے, حج کے دنوں میں بس نے مینا لے کر جانا ہی جانا ہے, ٹرین کے اوپر سب نے عرفات مزدلفہ جانا ہے. انفرادی کام حرم میں موجود ہیں. کب جائیں حرم, طواف کر لیتے ہیں, عبادت کر لیتے ہیں, کھانا کس وقت کھائیں, زیارات کس وقت, یہ ہے گروپ کا مقصد. جب ہم سفر کرتے ہیں تو ویسے بھی سنت بھی ہے کہ کسی ایک کو بڑا بنا لیں, امیر بنا لیں, تو گروپ لیڈر کا بس یہ مقصد ہے. لیکن اگر کوئی لوگ انفرادی ہی اپنے طور پر وہ وہاں اپنے طور پر حرم آئے جائے, زیارت کے لیے آئے جائے گروپ سے ہٹ کر, تو بھی کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. میرے ساتھ جو گروپ میں ہیں وہ 7 ہیں, جس میں سے میں ایک مرد ہوں اور ایک میری زوجہ ہے, اور 5 خواتین اور ہیں جو میری محرم نہیں ہے, میں جانتا بھی نہیں ہوں. بینک والوں نے میرے ساتھ اس کو ایڈ کیا ہوا ہے. کیا ان کے ساتھ میرا حج ہو سکتا ہے؟ آپ کا حج ان کے ساتھ ہوگا ہی نہیں, چونکہ
خواتین کا روم الگ ہے، ان کا خیمہ الگ ہے. وہ گروپ کے ساتھ کرنے کا مقصد صرف ہے ٹریولنگ ایک ساتھ، یعنی کہ جب جہاز میں جانا ہے تو وہ جو 5 خواتین ہیں وہ بھی اسی جہاز میں جائیں گی. آپ ان کے پابند نہیں ہیں، آپ اور اہلیہ اپنے طور پر حرم آئیں جائیں عبادت کا. وہ جو 5 خواتین ہیں وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے کہ وہ کب اور کیسے جائیں گی. السلام علیکم مفتی صاحب، اگر کوئی صاحب نصاب ہے اور وہاں پر ہم حج کی قربانی کر دے دیں، جیسے 2 یا 3 افراد گھر کے گئے، تو کیا یہاں بھی قربانی کرنی ہوگی حج کے علاوہ؟ دیکھیے جی دوسرا سوال یہی ہے سوال. ٹھیک ہے. حج سے ہٹ کر بھی ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ گھر میں جو افراد 4-5 ہوتے ہیں نا، اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا مسئلے کا. گھر کا سربراہ قربانی کر لیتا ہے. 2 مسئلے الگ الگ ہیں. اگر وہ گھر کا سربراہ قربانی اس نیت سے کر رہا ہے کہ چلو یار میرے گھر فیملی بڑی ہے، 10-15 لوگ گوشت تو خوب کھائیں گے، تو قربانی ادا ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ قربانی نہیں کر رہا ہے، وہ تو گوشت کے لیے کر رہا ہے. یہ نیت کرنے سے قربانی نہیں ہوگی. ایک یہ مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے. اس کا مرد عورت سے بھی تعلق نہیں ہے، گھر کے سربراہ سے بھی تعلق نہیں ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھر میں 2-3 بھائی ہیں، ان کی بیگمات ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھائی بھی صاحب نصاب ہے، یہ بھائی بھی صاحب نصاب ہے، اس کی اہلیہ کے پاس زیور بھی اچھا خاصا ہے، لیکن وہ قربانی کرتے ہی نہیں ہے. قربانی کر لیتا ہے گھر کا سربراہ، یا بڑا بھائی کر لیتا ہے، چھوٹے بھائی نہیں کرتے. حج میں بھی اسی طریقے سے جو شخص صاحب نصاب ہوگا اس کو حج کی قربانی کے علاوہ دوسری قربانی بھی واجب ہوگی. وہ پاکستان میں کروا لیں، ایک بڑا جانور کروا لیں، اس میں ساتھ اس سے ہوتے ہیں. السلام علیکم. ایک تو میرا سوال ہے، اس سے پہلے ایک نسک کے حوالے سے انفارمیشن شیئر کر دوں، ایسی کسی کی ہیلپ ہو جائے گی. اگر ہم اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں ریاض الجنہ کی، تو اور ان کیس مجھے لگتا ہے کہ 8 بجے کی اپوائنٹمنٹ ہے اور 5 منٹ رہ گئے، میں نہیں پہنچ پاؤں گا، تو اس اپوائنٹمنٹ کو کینسل ضرور کر دیں تاکہ آپ کے پاس آپشن ہو دوبارہ کرنے کا. ایک دفعہ وہ وقت گزر گیا تو پھر آپ پورا جتنا عرصے ہیں آپ دوبارہ لے نہیں سکیں گے. تو کسی کا وقت رہے تو اس کو پہلے کینسل کر دیں. سوال میرا یہ ہے کہ جیسے میں پہلے مدینہ جاؤں گا، اس کے بعد پھر مکہ جانا ہے، تو میں مدینہ کے شروع جو دن ہے اس میں کیا میں خود سے فیملی کے ساتھ گاڑی کرا کے میں چلے جاؤں اگر عمرہ کرنے کے بیچ میں، تو ایسی کوئی پابندیاں تو نہیں ہوں گی؟ یا اگر میں آخر میں مکہ میں ہوں اور ایک زیارت کے لیے مدینہ آنا چاہوں تو اکیلا آ جاؤں فیملی کے ساتھ؟ ٹھیک ہے. ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ اگر آپ نے نسک پر جو ہے نا وہ پرمٹ لیا ہے اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ تو پرمٹ اس وقت کا ہے کہ میں نہیں جا سکتا، تو پہلے آپ اس کو کینسل کیجئے گا، اس میں موجود ہوتی ہے یہ آپشن ہوتا ہے، اس میں پھر دوسرا پرمٹ لیں. دوسرا جو سوال ہے اس کے متعلق یہ سمجھیں، دوسرا سوال کیا تھا؟ ہاں، دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص مدینہ میں موجود ہے، وہ اپنے طور پر آ جائے عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں موجود ہے اور اپنے طور پر چلا جائے سلام عرض کرنے کے لیے مدینہ منورہ. اس کے 2 جواب ہیں، ایک انتظامی حوالے سے، ایک شرعی حوالے سے. شرعی حوالے سے اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ میں موجود ہیں اور مکہ مکرمہ آ رہے ہیں تو مدینہ منورہ کا حق آپ کم کر رہے ہیں، اس لیے کہ مدینہ میں آپ کے 8 دن ہیں، مکہ میں تو 1 مہینہ ہوگا آپ کا، تو اسی وقت جائے گا جب جانا ہے، جب شیڈول ہے. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، لیکن مدینہ منورہ کا بھی ایک حق ہے، وہ اس کو دیجئے. اس کا انتظامی جواب یہ ہے کہ اپنے طور پر مدینہ سے مکہ یا مکہ سے مدینہ آنا آفیشلی الاؤ نہیں ہے، منع کرتی ہے منسٹری. چونکہ کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ جو راستے میں وہ وہاں کی پولیس وغیرہ ہے وہ کرتے کچھ نہیں ہیں، وہ واپس کر دیتے ہیں آپ کو. لیکن تجربہ یہ کہ ایسا کم ہوتا ہے، آفیشلی اسی وجہ سے الاؤ نہیں ہے کہ کل کو اگر کوئی مسئلہ آ گیا تو منسٹری اس کی ذمہ داری نہیں لے گی. لیکن تجربہ یہ ہے کہ اکثر جب آپ موجود ہوتے ہیں مکہ میں، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ ابھی تو میرے ہفتہ 10 دن ہیں پاکستان واپسی میں، تو چلو میں اپنے طور پر مدینہ منورہ چلا جاتا ہوں، تو اکثر جانے دیا جاتا ہے. اپنے طور پر وہ گاڑی کر لے، ٹیکسی کر لے، بس میں چلا جائے اور ہو کر واپس آ جائے. یعنی کہ اس میں اکثر کچھ نہیں کہا جاتا، لیکن آفیشلی الاؤ نہیں ہے. ایک سوال یہ کیا کسی نے کہ ہم 8 افراد ہیں، 4 مرد ہیں اور 4 خواتین، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری خواتین کو الگ اور مردوں کو الگ کمرہ دیا جائے؟ اس کا جواب میں دے چکا ہوں پہلے. پوچھا یہ کہ طواف زیارت مینا روانگی سے پہلے کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ مینا روانگی سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو کوئی شخص ایسا کرے کہ مزدلفہ سے سیدھا چلا جائے حرم،
اور طواف زیارت کر لے، یہ پوچھا انہوں نے. جی ہاں جائز ہے، کیا جا سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ کنکریاں ماریں، قربانی کریں، بال کٹوائیں، پھر طواف زیارت کریں. لیکن اگر کوئی شخص ڈائریکٹ ہی چلا گیا طواف زیارت کرنے، بعد میں وہ منی آ رہا ہے، تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. السلام علیکم. السلام. ہم یہ سہولت لیتے ہیں کہ ٹرپل بیڈ والی سہولت لینا چاہتے ہیں کہ جب دوبارہ پوچھیے گا تھوڑا قریب کر کے. ہم ٹرپل بیڈ والی سہولت لینا چاہتے ہیں کیونکہ میرے ساتھ میری وائف اور والد صاحب ہیں، اور یہ کہ ہم جب اپلیکیشن جمع کی تھی بینک میں، انہوں نے کہا ابھی سہولت نہیں ہے، یہ آپ بعد میں لے سکتے ہیں جب آپ کی فلائٹ. نہیں اب نہیں لے سکتے، ہم نہیں لے سکتے. اب ٹرپل والا آپشن اب نہیں ہوگا. بینک والوں نے بھی نہیں لیا تھا جب ہم فل کر رہے تھے. جی بینک والوں نے بھی نہیں ایکسیپٹ کیا تھا. جب بینک والوں نے آپ کو غلط بتایا تھا، اسی وقت ٹرپل کی سہولت اب لے لیتے. اچھا وہ اس نے آپ کو غلط بتایا، بعد اب نہیں ہو سکتا یہ. السلام علیکم مفتی صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ جو حضرات جو اوور ایج ہیں یا مطلب جوانوں کو بھی میڈیکل ایشو ہوتا ہے، جن کی نا کچھ مطلب ناپاکی نکل جاتی ہے ہوا کے ذریعے یا پیشاب کے قطرے، تو وہ انڈر ویئر یوز کرتے ہیں. تو آپ نے کہا ہے کہ احرام کے نیچے آپ کوئی بھی سلی ہوئی چیز نہیں پہن سکتے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اور کچھ لوگ ایسے ہیں، مطلب میں خود بھی ایسا بھی کہ 2 فرض میں بھی کبھی کبھار میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا کوئی مطلب وضو کس وقت ٹوٹ جائے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے، 2 فرض بھی نہیں پڑھ پاتا، 1 رکعت پڑھ کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں دونوں سوال آپ کی سمجھ گیا ہوں. دیکھیں جو پہلا سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ احرام میں اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو کیا وہ انڈر ویئر استعمال کرے یا نہ کرے؟ نہیں کر سکتا. پھر اس کا متبادل یہ ہے کہ لنگوٹ ہوتا ہے نا 3 کونے والا، پہلے رواج تھا بچوں کو پہنانے کا، اس طریقے کے 4-5 لنگوٹ سلوا لیں اور وہ یوز کرتے رہیں. لیکن اگر آپ انڈر ویئر پہنیں گے اور وہ انڈر ویئر اگر انڈر ویئر آپ نے 12-13 گھنٹے پہن کر رکھا ہے تو ایک دم واجب ہو جائے گا. تو اس دم سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ آپ انڈر ویئر کے بجائے لنگوٹ کا استعمال کریں. دوسرا سوال یہ کہ اگر کسی شخص کو کوئی ایسا مسئلہ ہے ری خارج ہونے وغیرہ کا کہ وہ 2 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتا، یا پھر وہ طواف کیسے کرے گا؟ چونکہ طواف میں تو پونا 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو ایسے شخص کو معذور کہتے ہیں عربی زبان میں. اس کا حکم یہ ہے کہ وہ ہر نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد وضو کر لیا کرے اور پھر وہ نماز پڑھ لیا کرے. ہر نماز کے بعد وضو کر لیا کرے اور ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان وہ باوضو شمار ہوگا اور اس حالت میں طواف کر لیا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بس اب یہ کہ یہ 1-2 سوال لے کر ہم بات ختم کرتے ہیں چونکہ آپ کا لنچ کا انتظار. منیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے، الحمدللہ، جزاک اللہ. جی ایک بات صرف یہ تھی کہ یہ جو آپ نے ابھی فرمایا کہ گروپ لیڈر جو امیر بنتا ہے، تو ابھی ہمیں جو ایپ پہ نظر آ رہے ہیں نا گروپ کے ممبرس، وہ تو آ رہے ہیں، لیکن ان سے بالمشافہ کس طرح ملاقات ہو سکتی ہے گروپ لیڈر سے بالخصوص؟ بالمشافہ تو جیسے میں نے بتایا نا کہ وہ یا تو بالفرض ان کا نمبر ہوتا وہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو وہ تو وہاں سعودیہ میں پہنچنے کے بعد رہائش گاہ میں ہی ملاقات ہو سکے گی. وہ امید یہ کہ جو ایک گروپ ہے یا گروپ لیڈر ہے وہ آپ کے روم میں ہی ہوگا. لیکن گروپ لیڈر سے ملاقات اہمیت کی حامل نہیں ہے، چونکہ بینک یہ کرتا ہے کہ جن 2 لوگوں نے حج درخواست جمع کروائی ہوتی ہے انہی میں سے وہ کسی کو گروپ لیڈر نامزد کر دیتا ہے. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گروپ لیڈر کوئی بہت تجربہ کار شخص ہوتا ہے یا اس نے کئی حج کیے ہوتے ہیں، وہ تو پہلی دفعہ خود ہی حج پر جا رہا ہوتا ہے. تو گروپ کا مقصد صرف انفرادی طور پر جو کام کرنے وہ ہے، ورنہ آپ گروپ سے ہٹ کر بھی وہ انفرادی کام کر سکتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. جیسا کہ آپ نے بتایا عمرے کی نیت کرنے کے بعد جیسے طواف کر رہے ہیں تو دوران طواف جو ہے 3 کلمہ ہے اور صحیح کرتے وقت صفا مروہ پہ 4 کلمہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے جیسے اسلام کے دوران بھی آپ نے کوئی دعائیں پڑھی تھی، تو وہ دعاؤں کے حوالے سے جیسے آپ واٹس ایپ پہ اپڈیٹس دیتے ہیں تو وہ دعائیں جو ہے اس میں اگر شیئر کر دی جائیں تو اس سے جو ہے اصلاح ہو جائے گی. ٹھیک ہے، دعائیں بھی میں شیئر کر دوں گا، کبھی کبھی کرتا بھی ہوں. لیکن مین مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ طواف کرتے وقت دیکھ کر دعا مانگنی نہیں چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ منع ہے، چونکہ آپ موبائل سے یا کتابچہ کھول کر آپ دعائیں مانگ رہے ہیں اور طواف بھی کر رہے ہیں تو آپ کو بڑی مشکل ہو جائے گی، چونکہ فوکس آپ کو رکھنا ہے طواف پر. ایسا نہ ہو کہ آپ کی ٹکر وغیرہ لگ جائے. زبانی جو دعا آتی ہے اور نہیں تو اپنی زبان میں جو کچھ آپ مانگ سکتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں طواف اور سعی کی. طواف اور سعی کے علاوہ جب آپ بیٹھے ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ دیکھ کر پڑھیے. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ دعائیں پڑھی نہیں جاتی ہیں،
دعائیں مانگی جاتی ہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ دعا پڑھنا تو یہ نا کہ آپ نے کتاب کھول لی ہے، طواف کر رہے ہیں، دعائیں آپ کو کیا پتہ اب اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، دعا مانگی جاتی ہے، آپ اپنی زبان میں سمجھ کر دعا مانگیں، وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ عربی کی دعا اگر آپ کو ترجمہ آتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، تو اس کا فائدہ ہے۔ تلاوت ایسی چیز ہے کہ بغیر سمجھے ہوئے بھی اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا مانگی جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے سے روزانہ 3 سے 4 شام میں، فرائیڈے اور سیٹرڈے، آپ مجھے انشاءاللہ لائیو دیکھ اور سن سکیں گے۔ سندھ پولیس کا FM ریڈیو چینل ہے 88.6، اس کے اوپر آپ انشاءاللہ لائیو دیکھ سکیں گے، سن سکیں گے، اور اگر کوئی سوال کرنا چاہیں گے تو وہ بھی آپ پوچھ سکیں گے۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ چلے میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، 21-22 سال سے میں حج سکھا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کوئی بندہ کھڑا ہو جائے، مجھ سے کوئی سوال پوچھے، مجھے ہی اس کا جواب نہیں آتا ہوگا، تو میں کیا کروں گا کہ میں اپنے اساتذہ سے پوچھوں گا یا کتاب دیکھوں گا تو مجھے اس کا پتہ چلے گا، اور ہر سال ایسے مسائل آتے ہیں۔ تو میرا مقصد یہ کہ میری یہ فیلڈ ہے، پھر بھی میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے سارا پتہ ہے عمرہ حج۔ تو یہ جائے کہ آپ کی جب یہ فیلڈ بھی نہیں ہے، چونکہ ہم لوگ بڑی غفلت کرتے ہیں، بھئی جیسے لوگ کر رہے ہوں گے نا ہم بھی ویسے ہی کر لیں گے۔ حالانکہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اتنا خطیر سرمایہ آپ نے خرچ کیا، حج خوب سیکھیے، اور بھی جہاں مجالس ہوتی ہیں وہاں جائیے، کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ جی اور بھی کوئی سوال کرنا چاہے پوچھ لیجیے۔ جی مائک پہنچا دیا جائے، یہ سوال کوئی کرنا چاہ رہے ہیں۔ انٹیریئر سندھ کی جو ہماری حج ٹریننگ ہے یہ ابھی مزید جاری رہے گی، آپ لوگوں نے لے لی ہے یہ کافی ہے، لیکن ہم ہر ڈسٹرکٹ میں جا کر ٹریننگیں کرواتے ہیں، اس کا شیڈول بھی میں آپ کو واٹس ایپ گروپ میں بھیج دوں گا کہ اگر آپ کے کوئی حاجی صاحب ہیں تو وہ وہاں ٹریننگ میں شرکت کر سکتے ہیں۔ کل کا پروگرام حیدرآباد میں ہی ہے، وہ اب آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ تو ہم نے ٹنڈولہ یار، میرپور خاص، مٹیاری، جام شورو ان کی حجاج کو بلایا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی طریقے سے ٹنڈو آدم میں، پھر نواب شاہ میں، پھر عمر کوٹ میں، ٹنڈو محمد خان میں ہمارا پروگرام ہے۔ ٹنڈو محمد خان میں پروگرام وہ آپ سے قریب ہی ہے، تو وہ لوگ جو نہیں آ سکے کسی وجہ سے، کچھ لوگوں نے پوچھا تھا کہ ہم نہیں ہیں، تو میں نے کہا آپ کے قریب پڑتا ہے ٹنڈو محمد خان، تو اس میں آخری لاسٹ ٹریننگ ہماری اگلے اتوار کو ہے، تو آپ لوگ آگے، اب آپ لوگ دوبارہ آنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بالفرض آنا چاہتا ہے دوبارہ سننے کے لیے تو آ سکتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ میرے ساتھ جا رہی ہیں، تو اب اس کے اندر میں تھوڑا سا ڈاماڈول ہوں کہ وہاں پہ ان کو ویل چیئر کی ضرورت پڑے گی نہیں پڑے گی مکہ مکرمہ کے اندر، ویسے چلتی پھرتی ہیں پر وہاں پہ ظاہر ہے جس طرح سفر کرنا ہے تو یہ نہ ہو کہ وہاں پہ پھر ان کو پریشانی ہو، تو ویل چیئر میں ساتھ لے کے جاؤں یا وہاں پہ اویلیبل ہوگی؟ اگر وہاں سے مل جائے گی تو کتنے دن کے لیے ملے گی، یا صبح شام کو جمع کروا دیں، یا جتنے دن وہاں پہ قیام ہوگا اتنے دن کے لیے اویلیبل ہوگی؟ تھینک یو۔ بہتر یہ ہے کہ ویل چیئر یہیں سے پرچیز کر کے فولڈنگ ویل چیئر لے جائیں، اگرچہ وہاں ویل چیئر ملتی ہے لیکن اس کی تعداد کم ہوتی ہے، وہ 200 ریال لیتے ہیں پاکستان ہاؤس مکہ مکرمہ میں، اور وہ آپ کو ویل چیئر دے دیتے ہیں، جب آپ واپس جمع کرواتے ہیں تو آپ کے 200 ریال، لیکن وہ کم ہے، 450 سے 500 ویل چیئر ہیں، حاجی پاکستان کے کچھ 1.5 لاکھ سے بھی اوپر ہیں، تو بہتر یہ ہوگا کہ ویل چیئر فولڈنگ والی لے جائیں، اور وہ ویٹ میں بھی شمار نہیں ہوگی، جہاز میں بے شک جمع کروا دیں، اس کے اوپر پرماننٹ مارکر سے ساری معلومات لکھ لیں، وہ آپ کو مل جائے گی اور اس کے کوئی چارجز بھی نہیں ہیں۔ ابھی دعا ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کا یہاں آنا اٹھنا بیٹھنا قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ یہ سب کے سب لوگ عن قریب تیرے مہمان بننے جا رہے ہیں، یا اللہ ان کی بہترین مہمان نوازی فرما لیجئے۔ یا اللہ یہاں اور جتنے لوگ موجود تھے جو حج پر نہیں جا رہے، بہت سے یہاں خود حال والے حضرات ہیں، خدمت والے حضرات ہیں، اور بہت سے لوگ یہاں خدمات کے لیے دور دور سے کراچی سے بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ان سب کو بھی یا اللہ غیب سے حج کی سعادت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کا حج حج مبرور بنا دیجئے۔ اللہم انا نسألک حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا۔ یا اللہ اس حج کی برکت سے یا اللہ ہم سب کے تمام مسائل ذاتی انفرادی ملکی حل فرما دیجئے۔ فلسطین کے اندر غزہ میں جو ہمارے مسلمان بھائیوں کی بہنوں کی حالت ہے یا اللہ اس پر رحم فرما دیجئے، ان کو کفار کے تسلط سے آزادی نصیب فرما دیجئے، اسرائیل اور اس کے حواریوں کو تباہ و برباد فرما دیجئے، مسلمانوں کو کشمیر کے اندر بھی یا اللہ آزادی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں میں جو نیک جائز حاجات ہیں تو سب سے واقف ہے،
اس مبارک پروگرام کی برکت سے وہ تمام نیک جائز حاجات پوری فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.